محرم الحرام کے مہینے میں بعض علاقوں میں نیاز کے اہتمام کے لیے چندہ جمع کیا جاتا ہے، تو ایسے جگہوں پر چندہ دینا کیسا اور ان سے نیاز لینا کیسا؟ میرا نام محمد عالیہ رضا ہے۔ امیر اہل سنت آپ سے یہ سوال عرض ہے کہ عاشورے کی نیاز کے چندے کے لیے کیا الفاظ کہے جائیں، ارشاد فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ، نیاز حسین، اس کے لیے چندہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اور کوئی غیر شرعی طریقہ اس میں اختیار نہ کیا جائے۔ نیاز کے لیے چندہ کرنے میں جبر نہ کرے، بلیک میل نہ کرے، کنجوس ہے، مکھی چوس ہے، اس نے ہم کو نہیں دیا، اس کو پتہ چلے گا تو ڈبل دے دے گا، کہا لے یار بھائی جان چھوڑ، کہ اپنی عزت بچانے کے لیے۔ اب یہ چندہ، یہ اب نیاز نہیں ہے، یہ رشوت ہے۔ اس کے لیے جائز ہو جائے گا جبکہ وہ جان عزت بچانے کے لیے کر رہا، نیاز اس کا بھی نہیں ہے اور آپ کے لیے تو وہ رشوت ہے۔ تو اس لیے وہ مہربانی کر کے چندہ کرنا ہے تو اپنے پلے سے کریں۔ 10 دیگیں اگر چڑھانی ہے اور اس کے لیے چندہ ہی کرنا پڑ رہا اور لوگوں کے تانے بھی سننے اور آپ نے بھی کچھ گناہ بھرے انداز ہوتے ہیں چندہ کرنے والوں کے، تو ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے۔ نہ یہ اہل علم ہوتے ہیں، اہل علم اور جو معززین ہیں وہ اس طرح چندے کرتے پھرتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح مطلب اپنے پلے سے جو کر سکتے ہیں یہ کریں، یا ایسے دوست ہیں آپ کے، ایسے عقیدت مند یا چاہنے والے کہ جن کو بولنے میں 100% کوئی حرج آپ نہیں پاتے، تو اس کو بول دیا۔ بعض اوقات خود دوست مل کر آپس میں کر لیتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ پیٹیاں گھماتے ہیں نا گلی گلی، تو لوگ بالکل جان چھڑانے کے لیے دیتے ہیں۔ بعض اوقات گھر کے دروازے بجاتے ہیں، بار بار دروازہ بجائیں گے تو وہ بیچارے کیا کریں گے، عورتیں ہوتی ہیں ڈری ہوئی ہوتی ہوں گی تو وہ دے دیتی ہوں گی۔ یہ طریقہ نہیں ہے، نہ اس کو اسلام میں پذیرائی حاصل۔ یہاں تک کہ مسجد کے لیے بھی زبردستی چندہ نہیں کر سکتے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ مسجد عالی شان بنائے، خالی ایک جگہ صاف ستھری ہو، نماز تو وہاں بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا، بنانی چاہیے، اس کا منع نہیں ہے، لیکن کسی میں بھی جبر نہیں، غیر ضروری جبر نہیں، اور گناہ بھرا انداز نہ ہو، دے اس کا بھی بھلا نہ دے اس کا بھی بھلا، یہ انداز ہو۔ تو آپ بولے کوئی نہیں دے گا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ دال میں کالا ہے، کوئی نہیں دے گا شراب پھنسے تو اس کا مطلب اب گناہ کے ذریعے لینا چاہ رہے ہیں، پکڑے گئے نا آپ۔ تو اس لیے دے اس کا بھی بھلا نہ دے اس کا بھی بھلا، یہی نعرہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ الکریم اپنے تھوڑا کریں، کیا مطلب ضروری ہے نمائشی وہ دے گئے لٹانے کی، اب پلے سے نہیں کر سکتے تو کر سکتے ہیں، دیٹس آل، کریں بھلے کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی ہمارا سالانہ موضوع ہے کہ جو نیاز کرتے ہیں تو پھر وہ جو دیگے وغیرہ پکاتے ہیں ان کو بھی ایک بار پھر سمجھا دیں کہ ان کو سڑک کتنی کھودنے کی اجازت ہے، کیونکہ دیگ پکانے کے لیے سڑک کھودنی پڑے گی آگ جلانے کے لیے، اور تو کتنی حد تک، یعنی اتنا کھودیں کہ کتنا کھودیں، اور رات بھر جو جاگ کر جو پھر شور مچاتے ہوئے جو دیگیں پکتی ہیں محلے میں، ان کے لیے ان کو کتنا شور مچانے کی اجازت ہے کہ ان کے اپنے کان سنیں یا محلہ بھی سنیں۔ اور اس میں اگر بعض اوقات میوزیکل کوئی سلسلہ اگر ہوتا ہو تو اس تعلق سے بھی کیا ہے، تو جو اس کے جو شرعی اور اخلاقی گفتگو ہے اگر وہ بھی ہو جائے کہ کیا شریعت کیا اخلاق ان تمام کے طور پر، تاکہ جو اس پر نیاز کی طرف جائیں گے، ابھی آگے کے دن جو ہے وہ نیاز کی طرف زیادہ جائیں گے، تو ان تک آپ کے کلپ ہم پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ ہمارا پیغام پہنچے اور کان سے سنے تو دل میں اترے، یہاں سے نکل نہ جائے۔ اس میں یہ کہ یہ گھڑے نہیں کھودتے ہوں گے، گھڑے جو ہے نا یہ آگ کھودتی ہوگی، لوہے کے وہ باقاعدہ رکھنے کے اسٹینڈ آتے ہیں، اس پہ یہ رکھتے ہیں، نیچے لکڑیاں وغیرہ جلاتے ہیں، اس کی آگ سے کھڈے پڑ جاتے ہیں، اور ان بارشوں میں اس کا احساس ہوتا ہوگا کہ یار پاؤں پڑا اور موچ آ گئی، پاؤں میں موچ آ گئی، مارو دوڑو، پھر یہ ہوتا ہوگا، سمجھے؟ تو خود اپنا بھی پاؤں پڑ سکتا ہے اس میں، اور پھر پانی جمع ہوگا تو مچھر تو کیچڑ تو جو بھی ہے، یہ گٹریں نکلتی رہتی ہیں بعض جگہوں پر۔ تو کچھ بھی نہ بھی ہو تب بھی گڑھا کھودنے اور اس طرح روڈوں پہ دیگیں پکانے کی اجازت نہیں ہے، قانونی اجازت بھی نہیں ہے۔ قانون آپ
आपको कुछ बोलता नहीं है, इसका मतलब ऐसा बना हुआ नहीं है कि आप रोड पे, बीच रोड पे झंडा गाड़ के खड़े हो जाओ और मतलब देख पकाओ हम न्याज़ हुसैन कर रहे हैं। ये इमाम हुसैन ने हमें ये नहीं सिखाया। इन्होंने लोगों को राहत पहुंचाने का दर्स दिया है, मुसीबत आए तो सब्र करने का दर्स दिया है, जुल्म करने का दर्स नहीं दिया, ना कभी जुल्म किया। जुल्म सहा जरूर है, लेकिन जुल्म किया कभी नहीं, ठीक है ना। तो हमने इनको फॉलो करना है ना, तो हमने नरमी के साथ अखलाक के दायरे में रहते हुए काम करना। न्याज पकाएं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल पकाना चाहिए, सवाब का काम है। और पकाएं या खरीदें, खिलाएं, खाएं, ये सब अच्छी नीयतों से करेंगे तो सवाब के हकदार होंगे इंशाअल्लाह करीम। लेकिन ये कि ये खड्डा नहीं बनना चाहिए, गली में पकनी नहीं चाहिए, गली में धुएं। फिर ये कि ये होते हैं नौजवान, आमतौर पर नौजवान होते हैं, ये इतने संजीदा नहीं होते, जनरली संजीदा इसमें शायद ही कोई मिले, पहाड़ा उड़ी वाले ज़्यादातर और मारा मारी वाले। जो मेरी भी ज़िंदगी गुजर गई, मैं भी देखता आ रहा हूँ। तो नेक नमाजी परहेजगार आदमियों को इतना फुर्सत नहीं होती कि वो मतलब इन मामलात में पड़े। न्याज करें तो घर में थोड़ा पका लिया, अड़ोस पड़ोस में दे दिया, या खुद मिल के फातिहा पढ़ के खा ली, समझे। वो भी करनी है तो नहीं करी, कोई गुनाह नहीं है। न्याज नहीं भी की, कोई गुनाह नहीं है। न्याज को गलत कहेगा तो अलबत्ता अब मुजरिम है। शरीयत ने जिस चीज़ को मना नहीं किया, आप मना करने वाले कौन, हु आर यू, ठीक है ना। तो इस तरह मतलब यह कि शोर नहीं मचाना, गली में करना ही नहीं है। मेरा तो यही मतलब जहन बना है कि गली में करने की हम इजाज़त है, हमसे इजाज़त लेना किसने, हमारी माननी किसने है। लेकिन ये कि जो बात है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कुरान की आयत है, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। तो या तो किसी का खाली प्लाट है, खाली प्लाट होते हैं, और वहाँ जिसका प्लाट है असल मालिक वो इजाज़त दे रहा है, तो वहाँ चलो देंगे, पका लिए आपने, नो प्रॉब्लम। जबकि अतराफ में मकानों को धुएं नहीं पहुँच रहे, आपके शोर की आवाज़ से उनको तकलीफ ना होती हो, ये भी देखा जाएगा। इसी तरह मतलब ये कि वरना किचन बने हुए हैं जगह जगह पर, न्याज का भी सब चंदे का भी हिस्सा है यार, तो बनवाते भी होंगे, तो चंदे में से पकाने का भी दे सकते हैं अपने, मुफ्त में तो नहीं पकेगा। तो इस तरह मतलब आप पकवा लें, आपको भी सहमत नहीं होगी, लेकिन सहमत करनी है। असल जानवर कटेगा तो कलेजी का नाश्ता होगा, तो ये तुम्हारी थोड़ी है कलेजी, ये तो कलेजियों के नाश्ते करते हैं ना सुबह, ये जायज़ नहीं है। हाँ, आपके साथी आपने जानवर काटा है तो कलेजी खाएं या भेजा खाएं, भेजा तो अब रात भर खा चुके लोगों का, अब सुबह कर रहे हैं कलेजी का नाश्ता, दिल गुर्दे कलेजी ये सब भून कर ये मज़े से नाश्ते करते हैं, ये जायज़ नहीं है। हाँ, जिसने आपको जानवर दिया है, एक आदमी ने, तेल मसाले भी उसी के हैं, फिर या अपने पल्ले के चंदे से कुछ भी इसमें नहीं है बगैर इजाज़त के। हाँ, जिसने चंदा दिया है सिर्फ उसी के पैसों से आप ये कर सकते हैं, आवाम के नहीं कि आप कलेजियाँ खाएं और लोगों को मतलब फेफड़े खिला दें, ये नहीं है। ये जो न्याज पकेगी बस वो बटेगी, खाई जाएगी, वो अलग सूरत है। अपने लिए कुछ भी ये माल यानी नाश्ता करते हैं लोग, बड़ा एहसान करते हैं, रात को सारे मोहल्ले को तंग किया, अब ये नाश्ते करते हैं। तो ये धंधे छोड़ दें आप, मेरी माने, समझे, आपकी आखिरत की भलाई के लिए कर रहा हूँ, मेरा अंदाज जो भी हो वो एक मोहब्बत भरा अंदाज है, समझे। तो मैं मतलब आप सब ज़्यादा आमतौर पर बच्चे ही होते हैं, लड़के होते हैं, मैं बूढ़ा हो गया, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूं आपको, ऐसा ना करें प्लीज। और ये किचन में पकाएं, गलियों में ना पकाएं, वरना वो कैसेटें चढ़ाएंगे तो जोर जोर से हा 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 करके हंसेंगे, और पता नहीं क्या क्या करेंगे आप, कैसी कैसी कैसेटें, वो शरई तौर पर वो दुरुस्त है, कलाम नहीं है, ये कोई पहचान नहीं हो, मौसीकी भी चल रही होती है, म्यूजिक भी चल रहा होता है, और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। तो ये ना करें, लोगों को सोना होता है, सुबह काम धंधा करना होता है, ना भी करना हो तो ज़ाहिर सुकून सबका बुनियादी हक है, क्योंकि सुकून बर्बाद होगा। मरीज होते हैं, छोटे बच्चे बेचारे होते हैं, आपने इजाज़त ले भी ली कि ये हमारे साथ है ना, ये साथ है, इसका दादा भी साथ है आपको, इसका छोटा भाई 6 महीने का वो भी साथ है आपके, क्या
جو ذرا سی آواز بچوں کو کر نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے، سب کا خیال رکھنا ہے. تو اس لیے وہ جو بھی کرنا ہے کچن میں پکائیں، شرافت سے بانٹیں، جھوٹ نہیں بولیں. جھوٹ بہت بولتے ہیں اس میں. خلاص 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 جب بانٹتے نا ایک دم رش خلاص 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 کر کے تھوڑا خلاص خلاص کریں گے، پھر جب رش تھوڑا کم ہوگا پھر بانٹنا شروع کریں گے. اب اگر یہ بھی جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ بولتے کس کو ہے؟ تو آپ کو ثواب کا کام کر رہے ہیں. ایک امر مستحب، نیاز جو ہے مستحب کام ہے، ثواب ہے، کرو تو نہ کرو تو گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایک ثواب کا کام آپ کر رہے ہیں تو اس کو 100% شریعت کے مطابق کرنا ضروری ہے. 1% بھی اس میں ناجائز صورت آ گئی تو یہ پھر یہ ثواب کا کام رہا ہی نہیں. اب یہ مستحب نہ رہا. مستحب اسی صورت میں تھا کہ اس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے. تو یہ سب خیال رکھنا آپ کو. تو بھلے کریں، روز نیاز کریں، عاشورے کو بھی کریں اور روز بھی کریں، سارے دن منائیں، سب نیازیں کریں، خوب کریں، لیکن کسی کی دل آزاری اور جھوٹ اور یہ تکلیف پریشانی کا باعث نہ بنے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک مرتبہ جہاد کے ایک سفر میں لوگوں نے منزلیں تنگ کر دی اور راستے بند کر دیے. اس پر اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیج کر لوگوں میں یہ اعلان کروایا، جس نے منزل تنگ کی یا راستہ بند کیا تو اس کا کوئی جہاد نہیں. حوالہ ابو داؤد شریف جلد 3 صفحہ 58 حدیث نمبر 2629. میرات المناجی سے اس حدیث کی شرح ان الفاظ منزلیں تنگ کر دی اور راستے بند کر دیے کے تحت لکھا ہے، اس طرح کے بعض لوگوں نے راستے پر اپنا سامان رکھ دیا جیسے راستہ بند ہو گیا اور گزرنے والوں کو تکلیف ہونے لگی، اور بعض نے ضرورت سے زیادہ منزل پر جگہ گھیر لی. یعنی کہیں اترتے ہیں تو وہ منزل ہے نا، تو جگہ زیادہ گھیر لی، جیسے ساتھیوں پر تنگی ہو گئی. تو نہ یہ کرنا ہے نہ راستہ گھیرنا ہے. یہ سب دیکھو، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث اور یہ شرح اس کی میرات المناجی جلد 5 صفحہ نمبر 498. تو یہ جلسے والے، نعت خوانیاں کرنے والے، نیازیں کرنے والے، شادیاں کرنے والے، روڈوں پہ شامیانے لگا کے شادیاں پہلے تو بہت ہوتی تھیں، اب وہ ہال کا رخ کر رہے ہیں لوگ، لیکن اب بھی ہوتی ہوں تو ہے نا، گاؤں دیہات میں ہوتی ہوں گی. تو یہ سب کو اس حدیث سے درس لینا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ روکنے سے منع فرمایا. یہ ٹریفک جام جو کرتے ہیں، یہ بعض اوقات ہمارے یہاں جام یہ ہوتی ہے کہ یعنی کہ غیر مطلب جو یعنی کہ جگہ پارک کرنے کی نہیں ہوتی وہاں پارک کر دیں گے گاڑی، لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے گاڑی کھڑی کر دیں گے. اب ان سے کوئی پنگا یعنی کوئی ان سے بگاڑ تو سکتا نہیں ہے. تو یہ مطلب اس طرح وہ کر رہے ہوتے ہیں جب تک یہ لوڈنگ ان لوڈنگ ہوتی رہے گی، یہ اپنے گاڑی کے لیے راستہ تنگ، آہستہ آہستہ گاڑیاں. لوگوں کو کتنی تکلیف دیتے ہیں یار یہ لوگ. یہ ہمارے ہاں زیادہ، باہر زیادہ کیا، باہر ہم نے دیکھا نہیں اس طرح. اتنا صاف ستھرا انداز ہوتا ہے، یعنی کہ ذرا بھی کسی نے گڑبڑ کی تو اس کو نہ گالی پڑے گی، نہ مار پڑے گی، نہ لاٹھیاں چلیں گی، نہ بھڑکیاں ملیں گی، کچھ بھی نہیں. کاپی نکالی، السلام علیکم، کاپی نکالی، یہ رکھ دیا، گاڑی پہ رکھ دیں گے، ہاتھ بھی نہیں دیں گے، اور آپ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ اب گئے کام سے، چالان. یہ انداز میں نے دیکھا ہے، اس لیے بولتا ہوں. تو جو بھی انداز شریعت کے مطابق ہو وہ ویلڈ ہے. تو ہمارے یہاں بھی کچھ ہو جائے نا، کہ میں تو پہلے بھی بولتا رہا ہوں، یہ ٹریفک کے قانون یہ سب جو توڑتے ہیں نا، یعنی کہ مطلب یہ بڑے لوگ تو پیسے بھی لو تو دے دیتے ہیں، سمجھے، پیسے رشوت دیتے ہیں، رشوت دے کے چھوٹ جاتے ہیں. یا مالی جرمانہ، یہ بھی منع ہے، جائز نہیں ہے. مالی جرمانہ جو ہوتا ہے نا ہمارے ہاں جائز نہیں ہے. اچھا، تو خیر اگر شریعت اجازت دے علماء کے مشورے سے صاحب کو مرغا بنا دیں آپ موٹے بات پہ، سمجھے، عاشورے کے 10 منٹ کی نہیں 10 سیکنڈ کے لیے صاحب مرغا بن جائیے. لوگ دیکھ رہے ہیں صاحب مرغے بولے، آپ بولنے کا اپنے دوستوں پوتوں کو وصیت کر کے یہ صاحب دنیا سے جائیں گے، کبھی ٹریفک کا
ٹریفک کا قانون مت توڑنا. لیکن یار 200-500 روپے دے کے یہ نکل آتے ہیں, ان کا بال بھی نہیں ٹوٹتا. پیسے والوں کو کیا ہے یار پیسے دینے, رشوت تو ہے ہی حرام. تو یوں مطلب کوئی سی صورتیں نکالے نا مل جل کے. مگر میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ علماء کے مشورے سے یہ نہیں میرے اوپر آ جائے. ایسا کرنا بھی نہیں ہے انہوں نے, اپنا دھندا کو نہیں خراب کرے گا. پیسے کھینچ رہے ہوتے سب نہیں, لیکن ایک تعداد ہے. میں جو کہنا چاہتا ہوں سب سمجھتے ہوں گے. تو اللہ پاک ہمیں سچا بنا دے. اب قانون پر صحیح معنوں میں ہمارے قانون, بہت سارے قانون ایسے کہ جو شریعت سے نہیں ٹکراتے, بہت اچھا قانون ہے. تو امن قائم ہو جائے یار. لیکن ہم نے قانون کو مطلب ثبوت تاز کر دیا مل جل کے. اب کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا ہے, بہت مشکل ہو گیا ہے. لیکن اگر ہماری انتظامیہ دیانتداری سے کرے نا, سب کنٹرول ہو جائے گا انشاءاللہ. پہلے تو میں آفر کرتا تھا کہ مجھے ٹریفک کا سارے سونپ دو, میں آپ کو صحیح کر کے دے دوں گا. اب نہیں کر رہا آفر, کہیں دے دیں گے تو میرے کو اب بوڑھا ہو گیا ہوں, سنبھال نہیں سکوں گا. اتنے میں سمجھ جاؤ کہ آپ کر سکتے ہیں. ٹریفک کے قانون, چوریوں کے مسائل, ڈکیتیوں کے مسائل, یہ جو غارت گریاں یا دہشت گردیاں یا ہنگامے ہڑتالیں, سب کا حل آپ لوگوں کے پاس ہے انتظامیہ کے پاس. میں جانتا ہوں, مجھے سب معلوم ہے, سب کا حل آپ کے پاس ہے. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور جب کرنے پہ آتے ہیں تو لوگ انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا, کر کے دکھاتے ہیں آپ. مجھے یہ بھی تجربہ ہے. تو مہربانی کریں, امت کو راحت پہنچائیں. آقا کی دکھیاری امت بہت لٹ چکی, اب ان کو راحت پہنچائیں, ان کی دعائیں دیں. قانون کو بروئے کار لا کر یہ سارے مسائل حل کر دیں. انشاءاللہ ہمارا ملک ایسی ترقی کرے گا کہ بس ہم مدینے گلیوں میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.